عمران خان صاحب کے اوپر درج کیسز کے حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیسز ہیں کتنے ہیں کیا اور کیا ان کی تفصیلات ہیں۔ پہلی بات، 200 کے قریب اس وقت کیسز خان صاحب کے اوپر بنائے جا چکے ہیں۔ زیادہ تر کیسز کے اندر ایما کا رول شامل ہے، یعنی کہ خان صاحب کی ماں کے اوپر یہ روڈ بلاک ہوا، خان صاحب کی ماں کے اوپر ٹریفک بند ہوئی، خان صاحب کی ماں کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی، خان صاحب کی ماں کے اوپر یہ جو ہے املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کا جواب پہلا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی ویڈیو، کیا کوئی ایسی آڈیو، کیا کوئی ایسی تصویر، کیا کوئی ایسا ثبوت ہے جس میں خان صاحب کہہ رہے ہوں کہ آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، آپ نے املاک کو نقصان پہنچانا ہے۔ کبھی آپ 302 کی ایف آئی آر ان پہ کر دیتے ہیں، کبھی آپ دہشت گردی کے پرچے کر دیتے ہیں، کبھی کوئی ایف آئی آر اچانک سے نظر آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں جی کوئٹہ جانا ہے، جی میاں والی جانا ہے، جی ڈیرہ غازی خان جانا ہے، جی اسلام آباد جانا ہے، جی راولپنڈی جانا ہے جی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ رک نہیں رہا۔ دوسری، 25 مئی کو ایک پرامن لانگ مارچ تھا۔ بڑی حیران کن یہاں پہ بات بتانے والی یہ ہے کہ ایک دن کے اندر 17 ایف آئی آر صرف خان صاحب کے درج کر دی گئی اور مختلف تھانوں میں۔ رول کیا ہے کہ ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ میسج دیا گیا، یہ کہا گیا، یہ توڑ پھوڑ کا کہا گیا۔ حالانکہ پرامن احتجاج کے لیے لوگ وہاں پہ گئے، جو کہ آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، اور دفعہ 144 لگا دی گئی۔ جے یو آئی کو آپ دیکھ لیں، پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دینا تھا تو فوراً اجازت دے دی گئی کہ آپ جائیں اور وہاں پہ دھرنا کریں۔ وہ ریڈ زون ہے، تو ریڈ زون میں جب اجازت دے دی جاتی ہے، جب پاکستان تحریک انصاف نکلتی ہے تو فوراً دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کار سرکار میں مداخلت ہوئی ہے۔ پھر ان پہ شیلنگ بھی کی جاتی ہے، خواتین کے اوپر ڈنڈے چلائے جاتے ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے، پھر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ دوسرے جو کیسز ہیں، ایک نیب کا القادر ٹرسٹ کیس، ایک توشہ خانہ، اور توشہ خانہ کے علاوہ ایک کمپلینٹ ہے توشہ خانہ کی، اور بے شمار مقدمات ہیں۔ کوئٹہ میں جیسے قتل ہوا، ڈیرہ غازی خان میں اینٹی کرپشن کی ایف آئی آر ہوئی، وہ اس میں بھی خان صاحب جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں ملے اور ان کی ضمانت کنفرم ہونی تھی، کیونکہ جب ثبوت ہی نہ ہو تو ضمانت تو کنفرم ہوتی ہے۔ جو گرفتاری تھی وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ غیر قانونی گرفتاری تھی، اور عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ریلیز کیا گیا۔ تو وہ غیر قانونی گرفتاری کے اوپر لوگوں نے احتجاج کیا، تو لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اندر ڈال دیا گیا، ایف آئی آریں درج کر دی گئیں۔ ان ایف آئی آروں کے اندر اب خان صاحب کو نامزد کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ذلیل کیا جائے، گھسیٹا جائے عدالتوں میں۔ ایک گناہ کے اوپر ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ آپ کیسے پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں؟ ایک ایف آئی آر دیکھیں بجلی روڈ کوئٹہ، وہاں پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ اب اس ایف آئی آر کے اندر ہے کیا کہ ایک شخص ہیں جو کہ ہاسپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹی وی لگایا ہے کہ خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے، تو لہٰذا میرا دل جو ہے نا ہرٹ ہوا ہے، تو ان کے اوپر پرچہ درج کر دیا گیا۔ روٹین کے مطابق پروسیجر یہ ہے کہ جب ایف آئی آر جو ہے درج ہوتی ہے اور ایک بندہ جا کے ضمانت کرواتا ہے، تو جو سرکار ہے وہ چلان 3 سال کے اندر جمع کرواتی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، فوراً ہی چلان اگلے ہفتے جمع ہو جاتا ہے کہ جلد سے جلد خان صاحب کو جو ہے کسی طرح سے سزا دی جائے۔ دورہ معیار انصاف کا نہیں ہونا چاہیے، جو سب کے لیے ہے وہ خان صاحب کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اب کئی ایسے کیسز ہیں جن کے اندر چلان جمع ہے، ٹرائل چل رہے ہیں۔ کئی ایسے کیسز ہیں جن میں خان صاحب ضمانت پہ ہیں اور ابھی یہ پوری ضمانتیں چل رہی ہیں۔ کئی ایسے کیسز ہیں جن میں ضمانتیں ریسنٹلی کنفرم ہوئی ہیں اور ان کے اندر بھی چلان فوراً جمع ہو جائے گا۔ کئی ایسی درخواستیں ہیں جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور مختلف جگہوں کے اوپر پینڈنگ ہیں، اور کئی ایسے کیسز ہیں جن میں ابھی خان صاحب کو نامزد کیا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی 500-600 کے قریب یہ کیسز میں خان صاحب کو نامینیٹ کریں گے۔ جتنے 9 مئی کے بعد پرچے درج ہوئے پاکستان میں، سلسلہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ ہر ایک مقدمے میں درج کرتے جائیں تاکہ خان صاحب کو اتنا بھگائیں کہ وہ تھک جائیں اور کہیں کہ جناب مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ تو یہ بالکل خواہش ہم آپ کو پوری نہیں کرنے دیں گے۔
قانون کے مطابق آپ نے چلنا ہے اور قانون سے آپ بالا تر نہیں ہیں۔ جسٹس امجد رفیق صاحب کے پاس ہماری پٹیشن تھی جس کے اندر بڑا زبردست فیصلہ ہے، جس میں ہم نے یہ استدعا کی کہ یہ جان بوجھ کر چکر لگوائے جا رہے ہیں اور ایک اگر جرم ہوا ہے تو اس کے اوپر ایک کیس چل سکتا ہے، دیگر کیسز جو بنائے گئے ہیں پاکستان بھر میں روکنا چاہیے۔ پنجاب کے اندر جو ایف آئی آرز تھیں ان کے حوالے سے ہم نے تھوڑی ڈیٹیل دی، اور باقی کیونکہ ہمیں تو ہڈن ایف آئی آرز کا نہیں پتہ، تو بڑا اس میں زبردست آرڈر ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ نے خان صاحب کو کسی کیس کے اندر، کسی ایف آئی آر کے اندر نامینیٹ کر کے کسی طرح سے آپ نے ہراساں نہیں کرنا۔